السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، بزرگوں اور اسلامی بھائیوں، ہم اس ویڈیو میں پھر آج جو پچھلے ویڈیوز میں نے رب ذوالجلال کی طرف سے اپنے بندوں کی طرف رحمت اور برکت، تو میں اس ویڈیو کو شروع کروں اس سے پہلے میں آپ سے درخواست کر دوں کہ ہر ویڈیوز کی طرح اس ویڈیو میں بھی کہ لال بٹن دبا کر سبسکرائب کرتے ہوئے بیل ضرور بجا دیجئے، اور اگر آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، اگر کمنٹ سیکشن میں کچھ بھی لکھ سکتے ہیں تو آپ اپنی رائے دیجیے گا، چونکہ میں اس ویڈیو میں بہت اہم بات کرنے والا ہوں۔ رب کریم ذوالجلال احکم الحاکمین اور جو حاکموں کا حاکم ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر اپنے بندوں پر اپنے طرف سے اپنے حساب سے رحمت کرتا ہے اور رحمت و برکت نازل کرتا ہے۔ تو ہر انسانوں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ انسان کو رب ذوالجلال کو اپنے دل و دماغ میں، اپنے دلوں میں، اپنے نفس میں خالص للہیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اسے بھی یاد رکھنا ضروری ہے۔ تو جیسے جیسے آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے دل و دماغ میں بٹھائے رکھتا ہے، تو ویسے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت کے دائرے میں رکھتا ہے۔ اور رب ذوالجلال تو وہ ہے جس نے تمام انسانوں کو محض اپنے مقصد کے لیے پیدا کیا۔ رب ذوالجلال تو وہ ہے، رب کریم تو وہ ہے، حاکم تو وہ ہے جو محض اپنے ہی عبادات کے لیے انسانوں کو پیدا کیا۔ بس فرق اس بات کی ہے، یہ بات ہے کہ انسان اس رب کو بھول کر اپنے آپ میں ہی لگ جاتے ہیں، جو غلط ہے۔ جیسے محنت، ایک پڑھنے والا آدمی، پڑھنے والا اسٹوڈنٹ، پڑھنے والا شاگرد جب محنت کرتا ہے اور کڑی محنت کے ساتھ محنت کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا رزلٹ آتا ہے۔ اسی طرح آدمی کو، انسان کو، بندے کو، ہر نفس کو خالص للہیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا اور اسی کی طرف لوٹنا اور اس کی جیسی بابرکت والی چیزوں کی تعریف و تصرف کرنا، یہ انسان کے لیے ضروری ہے۔ تو ہم کرتے یہ ہیں کہ انسان ہم تو ہیں، لیکن اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہی ہوئی تمام باتوں کو ہم بھول کر اپنے ہی آپ میں لگ جاتے ہیں، جو غلط ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مجید میں فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اگر آدمی اپنے رب کو یاد رکھے گا تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بھول جائے، چونکہ اس بات پر کلام پاک خود گواہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی اس بات کی دلیل اور خود ہی گواہ دے رہے ہیں کہ اگر تم مجھے یاد رکھو گے تو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور ویسے یاد رکھوں گا کہ تم پھر آخرت میں بھی خوشحال رہو گے۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ رب ذوالجلال کو بھول جاتے ہیں، رب کریم کی یاد کو اپنے دل سے نکال پھینکتے ہیں، جس کے لیے ہمارے گھر میں، ہمارے گھر دوار میں، ہمارے سماج میں جو برکتیں ہونی تھی وہ نہیں ہو پاتی ہیں۔ پھر ہم اپنے آپ کو یا رب کی غلطی ٹھہراتے ہیں کہ رب ہمیں دیتا نہیں ہے، رب ہماری باتوں کو سنتا نہیں ہے، چونکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ رب کریم تو دنیا کے سب سے بڑے ظالم بادشاہ، ان کی بھی بات تو سنی تھی۔ آپ اس بات کو بھول جاتے ہیں، دنیا میں سب سے ظالم بادشاہ، سب سے ظالم انسان، سب سے ظالم دھرتی پر کا بوجھ، زمین کا بوجھ، آسمانوں کا بوجھ، چاند تارا ستاروں کا بوجھ، جو انا ربکم الاعلی بولتا تھا، اس آدمی کی بھی تو بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنی تھی، اور ان کی بھی دعا قبول کی تھی جو انہوں نے مانگا تھا۔ تو جب اتنے بڑے ظالم بادشاہ جو
ڈکلیئر ہے کہ وہ بادشاہ ظالم تھا جو موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دے تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، یہ تو بات ہے، لیکن وہ خود کو خدائی دعوی کرتا تھا، خدائی دعویٰ کرتا تھا انہوں نے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے کچھ مانگی تو پھر ان کی مانگ بھی پوری کی۔ پھر آپ تو مسلمان ہیں، دین اسلام کو قبول کرنے والے ہیں، کہ کہیں ہوئی باتوں پر اعمال کرنے والے ہیں، تو پھر آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی، اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہتا ہے وہ یقیناً ہو کے رہتا ہے۔ اگر اس بات کو آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ اگر انسان ہیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بھی تو بنایا، وہ بادشاہ، وہ ظالم بادشاہ جو موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، وہ انسان بھی تو خود چھپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا کرتا تھا۔ وہ آدمی جو خود کو خدائی دعویٰ کرتا تھا وہ بھی چپ کے رب ذوالجلال کی یاد کو دل میں رکھتا تھا، لیکن دعویٰ خدا کا کرتا تھا کہ میں تم لوگوں کا رب ہوں۔ تم یہ ظالم بادشاہ، انہوں نے یہ زمین کا بھی بوجھ، پانی کا بھی بوجھ، آسمان کا بھی بوجھ، درخت چرند پرند کا بھی بوجھ، یہ تمام چیزوں کا یہ بوجھ تھا یہ ظالم بادشاہ۔ تو خدا را آپ ویسے انسان نہ بنے کہ جو زمین کا بھی بوجھ، پانی کا بھی بوجھ اور عرش الہی اور مخلوقات، تمام مخلوقات کی بوجھ، آپ ایسا نہ بنے۔ چونکہ اگر آپ ایسا بنتے ہیں تو پھر قبر آپ کی انتظار کر رہی ہے۔ قبر بھی اگر آپ غلط کام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول کر زندگی اگر گزار رہے ہیں تو پھر آپ کو قبر بھی تو یاد کر رہی ہے کہ جو زمین کا جو آدمی بوجھ ہوگا اس کے ساتھ قبر بھی کوئی کسر نہیں چھوڑے گا ان کو ان کی سزا دینے میں۔ تو پھر آپ مسلمان ہونے کے باوجود اگر رب ذوالجلال کو یاد نہیں کریں گے تو پھر آپ کی زندگیوں کے لیے یہ بہت بڑا بوجھ ہے۔ تو آپ عہد کریں اور آپ اپنے آپ کو سدھارنے کی، رب ذوالجلال کو یاد کرنے کی خالص اللہیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کا جب تک نہیں ٹھانیے گا تو پھر آپ کامیاب ہونا بھی ممکن تو کیا امید بھی نہیں رکھیں۔ رب ذوالجلال کو یاد رکھنے کے لیے آپ کو ان کے کام کو بھی کرنا ہوگا، زبان کے ساتھ ساتھ دل کو بھی کھولنا پڑے گا، زبان سے اقرار، دل سے اس کو گواہی دینا ہوگا۔ جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو میں انہی چند باتوں سے میں آپ سے رخصت لینا چاہوں گا، اگلی ویڈیوز میں پھر آپ سے ملوں گا، اور اسی طرح کم سے کم اور کئی ویڈیوز مجھے بنانی ہے کہ رب ذوالجلال کی طرف سے جو رحمتیں برکتیں نازل انسانوں پر ہوتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔